ہیں ان کے چرچے رہتے ہیں، مرنے کے بعد کچھ دنوں تک بھی چرچے باقی رہتے ہیں، کچھ سالوں تک بھی چرچے باقی رہتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے لوگ ان کو بھی بھول جاتے ہیں اور لوگ ان کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر دور میں زندہ رہتے ہیں، ہر زمانے میں زندہ رہتے ہیں، ہر عصر میں زندہ رہتے ہیں، ہر محفل میں زندہ رہتے ہیں، ہر صبح زندہ رہتے ہیں، ہر شام زندہ رہتے ہیں۔ ان کا نام آتا ہے تو زندگیاں مل جاتی ہے، ان کا نام آتا ہے تو ایمان کو زندگیاں ملتی ہے، ان کا نام آتا ہے تو تہذیبیں زندہ ہو جاتی ہیں، ان کا نام آتا ہے تو تمدن زندہ ہو جاتے ہیں، ان کا نام آتا ہے تو کلچر زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی مرتے نہیں اس اعتبار سے کہ وہ ہمیشہ ذہنوں میں زندہ ہوتے ہیں، افکار میں زندہ ہوتے ہیں، نظریات میں زندہ ہوتے ہیں، لوگوں کی زبانوں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور دنیا ان کو کبھی مٹا نہیں پاتی۔ ان میں سے ایک ہستی امام عرش مقام امام حسین علیہ جدی والی السلام کی ہستی ہے۔ اندازہ فرمائیں جب خون منجمد ہو جاتا ہے، یعنی قوموں کا خون جب ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، ذکر حسین کر دیا جائے تو خونوں میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر بہادری پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر حیات نو کا جوہر جاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ ہے۔ اللہ اکبر! جب اسلام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، تو اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر کسی پہ لکھا گیا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، اور حضور کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی پہ لکھا اس دنیا کے اندر تو وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے۔ امام حسین سے زیادہ کسی پہ اتنا نہیں لکھا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، جتنی تقریریں رسول اللہ پہ ہوئی ہے کسی پر نہیں ہوئی ہے، اور حضور کے بعد سب سے زیادہ زمین پہ کسی کا ذکر ہوا ہے تو وہ امام حسین کا ذکر ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسن یا حسین۔ امام حسین کو جس زاویے سے دیکھو، آپ اس زاویے سے ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرو، آپ کو امام حسین امام ہی نظر آئیں گے۔ ان کا علمی مقام ان کو امام بتاتا ہے، ان کا حسن انہیں امام بتاتا ہے، ان کی فکر انہیں امام بتاتی ہے، ان کا انداز زندگی ان کو امام بتاتا ہے، ہر معاملے میں وہ امام نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ تو فرمائیں، امام حسین کا ذکر جتنا ہوتا ہے اتنا زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اور تجسس بڑھتا جاتا ہے۔ اتنا ذکر اگر کسی کا ہو تو لوگ بور ہو جائیں، لیکن امام حسین کا ذکر مشک کی طرح ہے، جتنا رگڑتے جاؤ گے اتنی خوشبو بڑھتی جائے گی۔ آج یہ محفل امام حسین کے ذکر کی محفل ہے۔ آج میں آپ کے سامنے امام حسین کی شخصیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام کی شخصیت کیا ہے؟ اندازہ فرمائیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ انسان دو لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ انسان ہمیشہ، اب اگر آپ دیواس والے اور گرد نواز سے آنے والے گفتگو سمجھ رہے ہیں تو آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سننا۔ انسان دو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ایک تو اوپر اصل ہوتی ہے، ایک دوسرا نیچے نسل ہوتی ہے۔ اصل اور نسل کے درمیان ایک انسان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے اس کے اوپر اصل ہے، اور انسان ہوتا ہے اس کے نیچے نسل ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی انسان ہو، اللہ اکبر، وہ کتنا بھی اچھا ہو، اس کی اصل میں سب اچھے نہیں ہوتے۔ اگر آپ امام علی مقام کا ذکر سننے آئے ہیں تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، انسان اصل اور نسل کے بیچ میں رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کے اوپر جتنے اس کی اصل ہے، اوپر باپ، دادا، پردادا، یہ سب جو اوپر 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 ہوتے ہیں اس کو اصل کہتے ہیں، اور نیچے بیٹا، پوتا، نواسا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے سب اس کو نسل کہتے ہیں۔
آپ کسی بھی انسان کی زندگی کی اسٹڈی کر لیں، میں کسی کو ذہن میں لے کر نہیں کہہ رہا ہوں، صرف امام کی منقبت پڑھنا چاہتا ہوں، امام کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، جس کو آپ نے امام مانا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو خوش ہیں۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، کون کس کے ساتھ اٹھے گا کس کے ساتھ نہیں اٹھے گا، جو جس کو امام مانتا رہے۔ ہم سنی کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نے جن کو امام مانا ہے وہ کتنے بے مثال ہیں۔ ہمارے امام امام حسن ہے، ہمارے امام امام حسین ہے، ہمارے امام امام علی ہے، ہمارے امام عثمان غنی ہے، ہمارے امام عمر ابن خطاب ہے، ہمارے امام صدیق اکبر ہے، ہمارے امام غوث و خواجہ مخدوم اشرف ہے۔ اللہ اکبر، جب سب کو اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، پتہ نہیں کون کس کے ساتھ جائے گا، لیکن سنیو تمہارا مقدر کتنا بھلا ہے کہ جب تمہیں اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا تو تم کتنے اچھے اچھے اماموں کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین۔ جو ہمارے امام لوگ ہیں ان میں سے میں ایک امام کا ذکر کرنے لگا۔ انسان اصل اور نسل کے بیچ میں ہوتا ہے، اصل کہتے اوپر، نسل کہتے نیچے۔ کسی کو بھی اسٹڈی کر لے، کتنے بھی اچھے آدمی کو، اس کی اصل میں سب اچھے ہوں، یہ ضروری ہے، کچھ نہ کچھ کمی نکل کے آئے گی۔ پہلی بات تو اصل کا زیادہ تر پتہ بھی نہیں چل پاتا لوگوں کو، یہ بات ہے کہ آدمی ڈھونڈتا رہے، 5-6 کے بعد آدمی خاموش ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، 5 دادا 6 دادا 7 دادا، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے نا۔ اور پھر کون اچھا ہے کون برا ہے، اگر یہی پر بات کرنے لگ جائیں تو کچھ لوگوں کو اچھا لگے کچھ لوگوں کو برا لگے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ابا کا کردار پڑھنے میں بھی شرم آئے گی لوگوں کو کہ ابا پتہ نہیں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے، شراب پیتے تھے یا سگریٹ پیتے تھے، خدا جانے کیا کرتے تھے۔ ابا کا کردار بھی لوگ نہیں پڑھ پائیں گے۔ لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، میں نے کہا امام حسین کی طرح تو تو ہو نہیں سکتا، جس نواسے کی طرح نہیں ہو سکتا، نانا کی طرح ہونے کا دعویٰ کیا کرتا ہے۔ اندازہ فرمائے تو میں عرض کر رہا تھا، اصل بھی بے مثال نسل بھی بے مثال، کس کی اندازہ کریں لوگوں کی اصل نسل کا۔ اور اگر چلیں اصل ٹھیک ٹھاک مل بھی جائے تو نسل میں خطرہ ہے، نسل کی گارنٹی نہیں ہے۔ چلو بیٹے کو تو آپ نے دیکھ لیا، پوتے کی کیا گارنٹی ہے وہ بتاؤ، پوتے کو دیکھ لیا پروتے کی کیا گارنٹی ہے وہ بتاؤ، پروتے کو دیکھ لیا لکڑ پروتے کی کیا گارنٹی ہے وہ بتاؤ۔ تو اگر آگے نسل کی تو کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں۔ لیکن اب آئیے میں جس کی زندگی پڑھنے لگا ہوں اور جس کی زندگی پڑھنے کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے، اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کربلا آپ نے سنا ہے، سنتے ہیں، بچپنے سے سن رہے ہیں، انشاءاللہ مرے دم تک سنتے رہیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نبی اور آل نبی کا ذکر زبان پر ہو اور اسی وقت اپنی روح پرواز کر جائے تو مقدر کی معراج ہو جائے۔ لیکن اندازہ فرمائے، غور کریں، امام حسین اس ہستی کا نام ہے جس کی اصل بھی بے مثال ہے اور جس کی نسل بھی بے مثال ہے۔ اگر اصل آپ دیکھنا چاہیں اصل تو اصل شروع ہوتی ہے ماں باپ سے اور اوپر حضرت آدم تک جاتی ہے۔ اب اگر میں حضرت امام کی اصل پڑھنے لگوں تو اصل میں پہلے نمبر پہ ماں باپ آتے ہیں۔ امام حسن کی اگر کوئی اصل پڑھے تو اس اصل کو دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، عالمہ، پہلے معلمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد کے نام سے اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، اس آواز کھینچ رہا، آواز کھینچ رہا مائی۔ دیکھو بھائی ایسے ادھار نعرے نہ لگاؤ، یا تو نعرہ لگاؤ تو مردوں کی طرح لگاؤ یا تو نہ لگاؤ، بغیر نعرے کی بھی جلسہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر نعرہ لگانا ہے تو لگنا چاہیے کہ حسینیوں کا نعرہ لگ رہا ہے۔
اور پورا مجمع جواب دے. ایسے نہیں کہ آپ بھوکے پیٹ اٹھ کر کے آئے ہیں. نعرے تو وہ ہونے چاہیے یار کہ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا حسن, یا حسین, یا حسن, یا حسین. آج کل کچھ لوگوں کو ہمارے نعروں سے بھی تکلیف ہے, اور میں کہتا ہوں جب لوگوں کو تکلیف ہونے لگا کرے تو پھر ہمیں وہ کام زیادہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یا علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا علی کہنا حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. کہا یہ کہاں سے لائے؟ میں نے کہا حدیث پڑھ. کئی مقام پر حضور نے یا علی کہا. میں ایک ہی مقام پیش کر دیتا ہوں, پڑھوں؟ یہ اصل حسین ہے. سبحان اللہ. ابھی میں نے امی کا ذکر کیا, آگے نہیں پڑھا, لیکن نعرہ لگ گیا تو بیچ میں بات نکل آئی تو عرض کروں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اختلاف پیدا نہ ہو,